پاکستان کو کانکنی کی دنیا میں بڑی قوت بنانے کا مشن 2 روزہ منرلز انویسٹمنٹ فورم کا انعقاد آج سے ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر خصوصی شرکت اور فورم سے خطاب کریں گے۔ فورم میں شرکت کے لیے غیر ملکی شخصیات کی پاکستان آمد کا سلسلہ جاری۔ وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک کہتے ہیں فورم میں بعض ذخائر کی دریافت کا اعلان بھی ہوگا۔ 300 کے قریب غیر ملکی مہمان شرکت کریں گے۔ پاکستان میں بے پناہ معدنی وسائل موجود ہیں، پائیدار معاشی ترقی کے لیے ان کو بروئے کار لانا ہے۔ OGDCL کے MD نے کہا منرل انویسٹمنٹ فورم کا انعقاد اب سالانہ بنیادوں پر کیا جائے گا۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کو ٹیلی فون۔ 2 طرفہ تعلقات، علاقائی سیکیورٹی اور اقتصادی تعاون پر بات چیت۔ مارکو روبیو نے کہا امریکہ پاکستان کے ساتھ اقتصادی اور تجارتی تعاون بڑھانے کا خواہاں ہے، دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی قربانیوں کو سراہتے ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ نے بتایا افغانستان کی صورتحال اور چھوڑے گئے امریکی اسلحے پر بھی بات چیت ہوئی۔ دونوں رہنماؤں کا رابطے میں رہنے اور باہمی مفاد میں کام جاری رکھنے پر اتفاق۔ ٹیرف کم کرنے کے لیے پاکستان کا ٹرمپ انتظامیہ سے بات کرنے کا فیصلہ۔ وزیر تجارت جام کمال کی زیر صدارت اہم اجلاس۔ 50 سے زائد بڑے امپورٹرز، ایکسپورٹرز اور اسٹیک ہولڈرز کی شرکت۔ 29% اضافی ٹیرف کے ممکنہ اثرات پر تفصیلی غور۔ امریکی ٹیرف کے پاکستانی ٹیکسٹائل برآمدات پر ممکنہ منفی اثرات کے سدباب کا بھی جائزہ لیا گیا۔ وزیر خزانہ کی سربراہی میں اسٹیئرنگ کمیٹی مزید تجویز تیار کرے گی۔ وزیر اعظم کی جانب سے تشکیل کردہ گروپ بھی سفارشات مرتب کرے گا۔ صدر ٹرمپ نے چین پر ایک اور ٹیرف لگانے کی دھمکی دے دی۔ کہتے ہیں چین نے منگل تک امریکی مصنوعات پر 34% ڈیوٹی واپس نہ لی تو جواب میں چین سے درآمدات پر مزید 50% ٹیرف لگا دوں گا۔ چین سے تمام مجوزہ بات چیت ختم کرنے کی بھی دھمکی۔ بولے نہیں چاہتا کہ عالمی مارکیٹ گراوٹ کا شکار ہو، لیکن بیماری ٹھیک کرنے کے لیے کڑوی گولی نگلنا پڑتی ہے۔ یورپی یونین کا امریکہ کو کرارا جواب۔ امریکی درآمدات پر $28 ارب کا جوابی ٹیرف لگانے کا فیصلہ۔ سربراہ یورپی کمیشن کا کہنا ہے ٹیرف لگانے کی منظوری اتحادیوں سے مشاورت کے بعد کریں گے۔ برطانوی وزیر اعظم نے کہا ہمارا مستقبل ہمارے ہاتھ میں ہے، امریکہ کے ساتھ بہترین معاہدے کے لیے لڑیں گے۔ ٹرمپ ٹیرف کے بعد دنیا بھر کی اسٹاک مارکیٹوں میں تباہی۔ نیو یارک اسٹاک مارکیٹ میں کاروبار شروع ہوتے ہی فروخت کا سونامی آ گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وال سٹریٹ 20% گر گئے۔ شیئرز کا کاروبار کرنے والوں کے اربوں ڈالر ڈوب گئے۔ لندن اسٹاک مارکیٹ کا بھی برا حال، ابتدا سے ہی 3.5% سے زیادہ کی مندی۔ فرینکفرٹ اسٹاک مارکیٹ 16 ماہ کی کم ترین سطح پر آ گئی۔ ایشیائی مارکیٹ نے ایسی مندی دہائیوں میں نہیں دیکھی۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں تاریخ کی سب سے بڑی مندی، سرمایہ کاروں کے کروڑوں ڈوب گئے، کچھ دیر کے لیے کاروبار روکنا پڑا۔ بھارت کی اسٹاک مارکیٹ بھی کریش کر گئی۔ امبانی، اڈانی سمیت 4 ارب پتی شخصیات کے $10 ارب ڈوب گئے۔ سعودی اسٹاک مارکیٹ میں 500 ارب ریال کا نقصان۔ آرامکو کے حصص کی قیمت $90 ارب کم۔ قطر، کویت، مسقط اور بحرین کی اسٹاک مارکیٹوں میں بھی مندی۔ تجزیہ کاروں نے اسٹاک مارکیٹس کا بلڈ باتھ قرار دیا۔ تیل کی عالمی منڈی میں جو قیمتیں پچھلے 72 گھنٹوں میں ڈراسٹکلی کم ہوئی ہیں، اس کے لیے پوری سنجیدگی کے ساتھ ہم کام کریں گے تاکہ اس کا بھی فائدہ بلاخر ہماری معیشت کو، ہمارے عوام کو پہنچے۔ عوام کو تیل کی قیمتوں میں فائدہ پہنچائیں گے، وزیر اعظم شہباز شریف کا اعلان۔ کہا کوشش ہے تیل کی قیمتوں میں کمی کا فائدہ براہ راست عوام کو پہنچے۔ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں کمی سے دیر پا فائدے کے لیے تجاویز لی جا رہی ہیں۔ اجلاس سے خطاب میں کہا چند دن پہلے ہم نے بجلی کی قیمتوں میں $7.5 کمی کی۔ قیمتوں میں مزید کمی کے لیے توجہ دی جا رہی ہے۔ بین الاقوامی تیل مارکیٹ میں شدید مندی،
3 दिन में खाम तेल की कीमत 13.5% कम हुई। खाम तेल की कीमत में आज 3.5% कमी रिकॉर्ड की गई। माहिरीन का कहना है अमरीकी क्रूड ऑयल की कीमत $50 फी बैरल तक आ सकती है। सिंध का एक कतरा पानी भी चोरी नहीं होने देंगे, जो भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं दूर किए जाएंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने असेंबली फ्लोर पर यकीन दहानी करा दी। कहा पीपल्स पार्टी की गलत फहमियाँ दूर की जाएंगी। आज़मा बुखारी का नहरों के मामले पर बयान महदूद होता तो बेहतर होता। शाजिया मरी ने सवाल उठाया, बताएं किस सूबे का पेट काट कर नहरें निकालेंगे। दरियाए सिंध पर नहरें नहीं बनने देंगे। कमेटी खेलने से मेरे ख्याल में वक्त का ज़िया होगा। पार्टी के वजीर आला ने इसहाक डार साहब की बात कर चुके हैं कि हमें मंजूर नहीं है कैनाल। वजीर आला ने नायब वजीर आजम को जवाब दिया, चोलिस्तान कैनाल कबूल नहीं। कमेटी खेलने से वक्त का ज़िया होगा। पीपी रहनुमा ससी परिजो की ARY न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा सिंध में रहने वाले भी पाकिस्तानी हैं। पानी की तकसीम में नाइंसाफी पर हमारे बड़े खदशात हैं। नहरों का मसला मजीद बिगाड़ पैदा करेगा। वजीर आला सिंध से गुज़श्ता रोज़ नायब वजीर आज़म ने राबता किया। कनाल मंसूबे पर बातचीत यकीन दहानी कराई। वजीर आला ने सवाल उठाया, पानी नहीं तो नई नहरें कैसे बना रहे हैं। नई नहरों में पानी कहाँ से आएगा। कटलांग के वाक़े को पॉलिटिसाइज कर रहे हैं, कटलांग के वाक़े पर सियासत कर रहे हैं। अगर दहशतगर्द मारे जाते हैं तो इनको क्या तकलीफ है। काटलंग वाक़े को सियासी रंग देने की कोशिश की गई। जब कोई दहशतगर्द मारा जाता है PTI को क्यों तकलीफ होती है। तलाल चौधरी की कौमी असम्बली में PTI पर गोलाबारी। कहा PTI रेड कारपेट पर दहशतगर्दों को यहाँ लेकर आई और बसाया। अब कहते हैं कि दहशतगर्दों से बात कर लो। उनसे बात कैसे करें जिनके हाथ में बंदूक है। गोली का जवाब गोली से दिया जाएगा। अब की इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत मुल्की मफाद के साथ खड़ी है। बानी PTI की अना मुल्क से ज्यादा बड़ी है। सेनेटर फैसल वावडा ने कहा बैरूनी ताकतों के हाथ में खेलने वाले अनासर मुल्क दुश्मनी कर रहे हैं। ऐसे अनासर के खिलाफ जल्द डंडा और गिरफ्तारियां होंगी। पाकिस्तान के खिलाफ किसी किस्म की साजिश पहले बर्दाश्त की थी, ना अब की जाएगी। पाकिस्तान के लिए मई में मुस्बत खबरें आएंगी। दहशतगर्दी पूरी मुल्क का मसला है, ये चारों सूबों का मसला है। इस पे एक ही बयानिया होना चाहिए, इस पे सियासत से बालातर कार्रवाई होनी चाहिए। कोई भी कहीं भी दहशतगर्दी का वाकया हो उसकी मजम्मत करनी चाहिए। दहशतगर्दी पूरे मुल्क का मसला है, दहशतगर्दी की मजम्मत करनी चाहिए। PTI ने भी की है। बैरिस्टर गौहर का कहना है ऐवान में बैठकर अवाम की बात करना चाहते हैं। इस तरह के रवैये से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग हार जाएंगे। हमें ज़ाती और अवामी मफाद के दरमियान फ़र्क रखना चाहिए। चेयरमैन PTI ने पार्लिमानी पार्टी इजलास के बाद गुफ्तगू में कहा अंदरूनी इख्तलाफात पब्लिक फोरम पर नहीं आने चाहिए। सहाफ़ी ने सवाल किया अली अमीन गंडापुर ने साजिश का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किया। बैरिस्टर गौहर ने बात टाल दी। उमर अयूब ने कहा जहां बर्तन हो वो बचते रहते हैं, ये हमारा अंदरूनी मामला है, हम जाने हमारा काम जाने, किसी बाहर वाले को तशवीश नहीं होनी चाहिए। इमरान खान साहब ने नफरत और सोशल मीडिया के जरिए प्रोपेगेंडा की सियासत को जो है वो रवाज दिया। ये गड़ा जो उन्होंने खोदा था ना, उस गड़े में अब ये PTI समेत इमरान खान साहब खुद गिर चुके हैं। बानी PTI की नफरत की सियासत सोशल मीडिया के जरिए परवान चढ़ी। इस वक्त खुद PTI सोशल मीडिया गालम गलोच ब्रिगेड का निशाना है। सोशल मीडिया इनकी ताकत था और सोशल मीडिया ही इनको ले डूबा। वजीर आजम के मुशीर राना सना कहते हैं क्या अली अमीन गंडापुर को हमने कहा था कि पॉडकास्ट करके ऐसी गुफ्तगू करें। बानी PTI जो कर रहे हैं वो ख़त्म करें। सियासी मामलात मुज़ाकरात से ही हल होंगे। इलेक्शन जैसे 2018 के हुए थे वैसे 2024 में भी हुए। महमूद अचकज़ई हमारे साथ बैठें और बताएं कि हम क्यों इस्तीफ़ा दें।
اسٹیبلشمنٹ کا واضح موقف ہے کہ سیاسی جماعتیں آپس میں بیٹھ کر بات کریں۔ مریم نواز مسلم لیگ نون کا مستقبل اور پارٹی کی منتخب وزیر اعلیٰ ہیں۔ بائنانس کے بانی چانگ پینگ جاؤ پاکستان کرپٹو کونسل کے اسٹریٹجک مشیر مقرر۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں یہ پاکستان کے لیے ایک تاریخی لمحہ ہے۔ دنیا کو پیغام ہے پاکستان جدت کے لیے تیار ہے۔ سی زیڈ کی شمولیت سے پاکستان میں ویب 3، ڈیجیٹل فائنانسنگ اور بلاک چین کے مواقع بڑھ گئے۔ ہماری ڈیجیٹل اکانومی درست سمت میں آگے بڑھے گی۔ کرپٹو کونسل کے مشیر بلال ثاقب نے کہا پاکستان مالیاتی دنیا کے مستقبل کے لیے اپنے دروازے کھول رہا ہے۔ دورہ پاکستان میں سی زیڈ نے وزیر اعظم اور نائب وزیر اعظم سے ملاقاتیں کی۔ کامران ٹیسوری کو کام کرنے دو، اپنا حساب دو، تمہیں گورنر فوبیا ہو گیا ہے، تمہاری راتوں کی نیندیں اڑ چکی ہیں۔ رہنما ایم کیو ایم پاکستان فاروق ستار کی مرتضی وہاب پر تنقید، کہا 5 سے 7% ووٹ لے کر میئر بن گئے، ہماری پھینکی ہوئی گنڈیری چوس رہے ہو۔ 1 سال بعد بلدیاتی انتخابات ہیں، لگ پتا جائے گا۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کا رد عمل، کہا جو آپ جناب سے بات کرتے تھے آج تم پر اتر آئے۔ فاروق ستار نے مجھے تڑی لگا دی کہ تمہارا وقت بھی آئے گا۔ فاروق ستار صاحب، یہ ماضی کا کراچی نہیں جہاں بھتوں کی سیاست کی جاتی تھی۔ گورنر صاحب کو بات کرنی ہے تو براہ راست کریں، ترجمانوں کا سہارا نہ لیں۔ کبھی افطار ڈنر پہ تنقید سن رہا ہوں۔ آج آپ نے کہا کہ گورنر پروٹوکول میں مرسڈیز میں گھومتا ہے، اور مجھے تو نہیں پتا بحیثیت میئر آپ صبح چنچی پر جاتے ہیں کیا آفس، لیکن اگر آپ کو میری مرسڈیز پہ اعتراض ہے تو آ جائیں کل گورنر ہاؤس، موٹر سائیکل پہ دونوں چلتے ہیں، میں چلاؤں گا آپ پیچھے بیٹھ جائیے گا، کراچی گھومتے روزانہ۔ اور شہر گھومتے ہیں، میں بائک چلاؤں گا آپ پیچھے بیٹھ جائیں۔ گورنر سندھ کی میئر کراچی کو پیشکش، کبھی افطار تو کبھی شہداء کے اہل خانہ کی مدد پر تنقید سن رہا ہوں۔ مرتضی وہاب کو میری مرسڈیز پر اعتراض ہے تو کیا خود چنچی پر آفس جاتے ہیں؟ پریس کانفرنس کے بجائے کچھ کام بھی کر لیں۔ ذاتی حیثیت میں یتیم بچیوں کو پلاٹ دے رہا ہوں، صاحب حیثیت ہوں تو عوام پر ہی خرچ کر رہا ہوں، اور شہریوں میں بھی میئر ہیں، مجھے ان کے نام بھی نہیں پتا۔ مرتضی وہاب کا نام اس لیے پتا ہے کیونکہ یہ میرے ذاتی وکیل ہیں۔ گورنر سندھ نے وزیر اعظم سے 100 ارب روپے کی گرانٹ مانگ لی۔ کامران ٹیسوری کا وزیر اعظم شہباز شریف کو خط، میئر کی جانب سے منصوبوں کی فہرست بھی ارسال کر دی۔ اسرائیل نے امن معاہدہ توڑ کر غزہ پر شب خون مارا۔ فلسطین میں شیرخوار بچے زندگی اور موت کی کشمکش میں تڑپ رہے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کا ویڈیو پیغام، کہا گریٹر اسرائیل کی طرف بڑھتے قدموں سے کوئی عرب ملک نہیں بچ سکے گا، مسئلہ حرمین شریفین تک آئے گا۔ پاکستان سے علماء سے رابطہ کیا ہے۔ 10 اپریل کو اسلام آباد میں کنونشن اور 13 اپریل اتوار کو کراچی میں عظیم الشان اسرائیل مرد آباد مظاہرہ ہوگا۔ کراچی میں غیر قانونی طور پر مقیم افغان مہاجرین کی وطن واپسی جاری۔ سلطان آباد ہولڈنگ کیمپ سے 5 بسوں کے ذریعے افغان شہریوں کو جیکب آباد روانہ کر دیا گیا۔ افغان شہریوں کو جیکب آباد سے ترخم روانہ کیا جائے گا۔ واپس جانے والوں میں 164 خاندان شامل۔ بشرا بی بی نے جیل میں بہتر سہولتیں مانگ لیں، درخواست کی سماعت آج ہوگی۔ رجسٹرار ہائی کورٹ نے اعتراضات کے ساتھ درخواست سماعت کے لیے مقرر کر دی۔ بشرا بی بی بطور خاتون اول وزیر اعظم ہاؤس میں مقیم رہیں، قانون کے مطابق بہتر سہولتوں کی حقدار ہیں۔ جیل حکام کو درخواست دی، لیکن سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل نے بشرا بی بی کی درخواست پر کان نہیں دھرے۔ بشرا بی بی کے شوہر کو اسی جیل میں بہتر سہولتوں کا حقدار قرار دیا گیا۔ جیل رولز کے تحت بشرا بی بی کو بہتر سہولتوں کی فراہمی کا حکم دیا جائے۔ سابق وزیر اعظم کی اہلیہ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں 7 سال قید کی سزا کاٹ رہی ہیں۔ سوشل میڈیا پر انتشار پھیلانے کا الزام، پی ٹی آئی رہنما آج دوبارہ جے آئی ٹی میں طلب۔ رؤوف حسن، حماد اظہر، شبلی فراز، عالیہ حمزہ اور ارسلان خالد کو صبح 11 بجے پیش ہونے کی ہدایت۔
سوشل میڈیا پر قومی سلامتی کے اداروں اور ریاست کے خلاف پروپیگنڈا، گلوکار سلمان احمد پر پیکا ایکٹ کا پرچہ کٹ گیا، مقدمہ لاہور پولیس کی مدعیت میں درج کیا گیا۔ مقدمے کے مطابق سلمان احمد نے نفرت انگیز پوسٹ وائرل کی۔ سلمان احمد کی پوسٹ ڈیوٹی پر تعینات پولیس افسر نے خود دیکھی۔ صحافی فرحان ملک کو دونوں مقدموں میں ضمانت پر رہائی مل گئی۔ کراچی کی عدالتوں نے پیکا ایکٹ اور کال سینٹر فراڈ کیس میں ضمانتیں منظور کی۔ ایف آئی اے سائبر کرائم سرکل نے 20 مارچ کو ریاست مخالف پروپیگنڈا کے الزام میں فرحان ملک کو گرفتار کیا تھا۔ کئی گھنٹے تعطل کے بعد ریلوے آپریشن بحال۔ گرین لائن ایکسپریس 5 گھنٹے تاخیر سے رات 3 بجے اور ملت ایکسپریس 10 گھنٹے تاخیر سے 3:15 بجے روانہ ہوئی۔ شاہ حسین ایکسپریس 9 گھنٹے تاخیر سے صبح 4 بجے اور سکھر ایکسپریس 5 گھنٹے تاخیر سے صبح 4 بجے روانہ ہوئی۔ خیبر میل پاور پلانٹ میں فنی خرابی کے باعث تاخیر کا شکار رحمان بابا پاکستان ایکسپریس کے سفر نہ کرنے والے مسافروں کو رقم واپس کر دی گئی۔ جن مسافروں کو ریفنڈ نہیں ملا ان کو صبح ریلوے سٹی بکنگ آفس سے رجوع کرنے کی ہدایت۔ کراچی میں میٹرک کے امتحانات آج سے شروع ہو رہے ہیں۔ امتحانات میں نقل کی روک تھام کے لیے سخت اقدامات، پرچہ آؤٹ کرنے والوں کے خلاف ایف آئی اے کارروائی کرے گی۔ میٹرک بورڈ نے ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ کو خط لکھ دیا۔ ناظم امتحانات نے کہا پرچہ آؤٹ کرنے والے واٹس ایپ ایڈمن کو پکڑیں گے۔ واٹس ایپ گروپ ارکان کے خلاف بھی کارروائی ہوگی۔ خیبر پختونخوا میں بھی میٹرک کے امتحانات کا آج سے آغاز۔ امتحانات میں 9,20,000 سے زائد طلبہ و طالبات حصہ لیں گے۔ حیدرآباد تعلیمی بورڈ کراچی انٹر بورڈ چیئرمین نے معذرت کر لی۔ نوٹیفیکیشن کے باوجود مختلف وجوہ کے سبب عہدہ نہیں سنبھالا۔ رفیق چانڈیو نے سیلری کم ہونے کا جواز بنا کر معذرت کی۔ ریٹائرڈ بریگیڈیئر وسیم نے ڈومیسائل اور مصباح تنویر نے مافیا کو جواز بنایا۔ دونوں بورڈ میں سربراہوں کے لیے متبادل ناموں پر غور۔ امریکی یونیورسٹیوں میں زیر تعلیم غیر ملکی طلباء کے ویزا اچانک منسوخ کر دیے گئے۔ ہارورڈ، ایریزونا اسٹیٹ یونیورسٹی سمیت متعدد تعلیمی اداروں کے طلباء شامل۔ امریکی میڈیا کے مطابق ویزا منسوخی ضابطے کی کسی کارروائی کے بغیر کی گئی۔ ویزا منسوخی کی وجوہات واضح نہیں، طلباء میں تشویش پائی جاتی ہے۔ پاکستان کرکٹ ٹیم دورہ نیوزی لینڈ مکمل کر کے وطن واپس پہنچ گئی۔ ٹیم کے مینجمنٹ کے ارکان بھی قومی ٹیم کے ساتھ وطن واپس پہنچے۔ کھلاڑیوں میں امام الحق، سلمان علی آغا، محمد علی، عثمان خان، عبداللہ شفیق، فہیم اشرف اور عرفان خان نیازی شامل۔ پی ایس ایل کا 10واں سال، شائقین بھی خوشی سے نہال۔ پی ایس ایل سیزن 10 میں صرف 3 دن باقی، ٹیموں نے میگا ایونٹ کے لیے کمر کس لی۔ غیر ملکی کھلاڑیوں کی آمد کا سلسلہ جاری۔ اسلام آباد کے جیسن ہولڈر، کوئٹہ کے رائلی روسو اور پشاور کے نجیب اللہ زادران سمیت دیگر کھلاڑیوں نے ٹیم کو جوائن کر لیا۔ ٹورنامنٹ کا آغاز جمعے سے پنڈی میں ہوگا۔ افتتاحی میچ میں دفاعی چیمپئن اسلام آباد اور لاہور قلندر کی ٹیمیں مد مقابل ہوں گی۔ پی ایس ایل میں پرفارم کر کے قومی ٹیم میں کم بیک کرنا چاہتا ہوں۔ کراچی کنگز کے فاسٹ بالر حسن علی کی میڈیا سے گفتگو، کہا ویورشپ بھی وہی آتی ہے جہاں پرفارمنس ہو، کوشش ہوگی شائقین کو اسٹیڈیم واپس لا سکیں۔ پی ایس ایل 10 کے لیے کراچی کنگز کی تیاریاں، کھلاڑیوں نے باقاعدہ ٹریننگ کا آغاز کر دیا۔ ہیڈ کوچ روی بوپارا، بالنگ کوچ شان ٹیٹ گزشتہ روز کراچی پہنچے۔ شان مسعود نے اسکواڈ جوائن کر لیا۔ دیگر کھلاڑیوں کی بھی آمد کا سلسلہ جاری۔ کراچی کے شیر سیزن میں پہلا مقابلہ ملتان سلطان سے ہفتے کو کھیلیں گے۔
ایسل ایڈیشن 10 کے لیے آرمی اور رینجرز کی خدمات طلب. محکمہ داخلہ پنجاب نے وفاقی وزارت داخلہ کو درخواست بھجوا دی. لاہور، راولپنڈی اور ملتان میں میچوں کی سیکیورٹی کے لیے دستے طلب کیے گئے ہیں. ایس ایس جی کمانڈوز اور آرمی ایوی ایشن کے ہیلی کاپٹر کی خدمات بھی طلب کی گئیں. پٹیالہ گھرانے کے معروف کلاسیکل گائک استاد امانت علی خان کو مداحوں سے بچھڑے 18 برس بیت گئے. اسد امانت کے گائے ہوئے گیت آج بھی کانوں میں رس کھولتے ہیں.